بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 41 میں بقیہ مطہرات کو ذکر کیا جائے گا۔ اس میں اسلام کی مطہریت اور اس کے متعلقہ فروعات اور باطن سے عین نجاست کا زائل ہو جانا اور اس کی متعلقہ فروعات کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام کی مطہریت کے بارے میں عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والاسلام مطہر لبدن المسلم من نجاست الکفر وما یتصل به من شعر ونحوه لا لغیرہ کثیابہ۔ اسلام مطہر ہے یعنی پاک کرنے والا ہے مسلمان کے بدن کو من نجاست الکفر، کفر کی نجاست سے۔ پہلے نجاسات میں ذکر ہوا تھا کہ کفر کو بھی نجاسات میں شمار کیا گیا ہے اور اس کا بدن بھی پھر نجس ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اس سے اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ کلمہ جو ولایت کا ہے یہ پھر ایمان کی علامت ہے اور جناب علی وہ اس کے علیحدہ احکامات ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ کلمہ شہادتین پڑھ لیتا ہے، اسلام کی ضروریات کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِن شَعْرٍ وَنَحْوِهِ، اسی طرح جو چیزیں اس کے بدن کے ساتھ متصل ہوتی ہیں وہ بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ بدن مسلمان کا وہ پاک ہو جاتا ہے اور جو چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں وہ بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بال ہیں، ناخن ہے اور آب دہن وغیرہ۔ لا لغیرہ کثیابہ، اور مسلمان کے جو ہے نا جی بدن اور اس کے بال وغیرہ تو پاک ہو جاتے ہیں، جو چیزیں اس کے بدن سے متصل ہوتی ہیں لا لغیرہ، اس کے علاوہ چیزوں کو اسلام پاک نہیں کرتا۔ مثلا اس کے کپڑوں کو اسلام پاک نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں جو کافر کے بدن کے ساتھ متصل نہیں ہوتی اور جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو جو اس کے بدن کا حصہ شمار نہیں ہوتی وہ پاک نہیں ہوتی۔ جیسے اس کے کپڑے ہو گئے اور جو اس کے گھر میں مائعات وغیرہ موجود ہوتے ہیں، جب وہ متنجس ہوں تو پھر کلمہ پڑھنے سے وہ بھی پاک نہیں ہو جاتے۔ تو یہ ہے اسلام کی مطہریت کے احکام کے جناب علی جب کوئی کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے جو بال ہیں، ناخن ہیں، آب دہن وغیرہ وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں اس کے بدن کا حصہ شمار نہیں ہوتی وہ پاک نہیں ہوتی۔ تو اس کی دلیل کیا ہے جناب علی کہ اسلام پاک کنندہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز ضروریات دین و مذہب میں سے ہے کہ مسلمان کا بدن پاک ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ کافر اصلی ہو یا مرتد ہو، اگرچہ کہ بہت سے علماء مرتد فطری کے بدن کی نجاست کے قائل ہیں، اگر وہ اسلام بھی لائے تب بھی وہ نجس رہتا ہے کیونکہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے اسلام بدن کے علاوہ چیزوں کو پاک نہیں کرتا۔ جو اس کے گھر میں مائعات وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح پاک نہیں ہوتے، اگرچہ ایک جماعت اس کو بھی تبعیت کی وجہ سے یعنی وہ بھی اس کے اتباع میں پاک ہو جانی چاہیے، اور سیرت نبوی سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے کسی کافر کو جناب علی حکم نہیں دیا تھا کہ وہ جا کر گھر میں اپنے مائعات کو پاک کرے اور کپڑوں کو جا کے پاک کرے۔ تو اس کا بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ کتابی اکثر آتے تھے اور کتابی تو وہ پاک ہی ہوتے ہیں۔
بہرحال اسلام کی مطہریت یہ بڑی واضح ہے، اور مسلمان کا ایک غائب ہو جانا بھی اس میں آتا تھا توضیح المسائل میں، کہ جو چیزیں مسلمان کے تصرفات میں ہوتی ہیں، اگر اس کے گھر میں ہمیں اجازت ملتی ہے کہ وہاں پر انسان کیا کرے، نماز وغیرہ پڑھے، تو اس کی جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو وہ پاک سمجھ سکتا ہے۔ باطن سے عین نجاست کا زائل ہو جانا، فرمایا وَتَطْهُرُ الْعَيْنُ وَالْأَنْفُ وَالْفَمُ بَاطِنُهَا وَكُلُّ بَاطِنٍ كَالْأُذُنِ وَالْفَرْجِ بِزَوَالِ الْعَيْنِ، یعنی آنکھ کا اندرونی حصہ، ناک کا اندرونی حصہ، منہ کا اندرونی حصہ، اور ہر اندرونی حصہ جیسے کان کا اندرونی حصہ اور شرمگاہ کا اندرونی حصہ پاک ہو جاتے ہیں بے زوال العین، جب عین نجاست زائل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جناب علی تطہرو بھی پڑھتے ہیں کہ وہ پاک ہو جاتی ہیں، اور تطہرو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو معنی کیا کریں گے اس وقت کہ جناب علی یہ باطن سے عین نجاست کا زائل ہو جانا ان کو پاک کر دیتا ہے، تو اس وقت پھر جو ہے نا جی باطن ہا پڑھنا پڑے گا۔ بہرحال تو یہ تو صیغے کے حوالے سے تھا کہ اگر ہم اس کو مجرد پڑھتے ہیں تو باطن ہا پڑھیں گے اور بدل ہوگا عین اور انف وغیرہ سے، اور اگر تو طاہرو پڑھیں گے تو باطن ہا ہوگا اور پھر وہ کیا ہے مفعول بن جائے گا۔ آنکھ، ناک، منہ میں سے ہر ایک کا باطن اندرونی حصہ پاک ہو جاتا ہے جب ان سے عین نجاست زائل ہو جاتی ہے، برطرف ہو جاتی ہے، تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، انہیں دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اگر دانتوں کے اندر رہ جانے والی غذا یا آنکھ میں موجود سرما نجس ہو جائے تو وہ عین نجاست کے برطرف ہونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ منہ اور آنکھ کو پانی کے ذریعے پاک کرنے کی ضرورت ہوگی، چونکہ یعنی خود باطن پاک ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی خارجی غذا وغیرہ یا خارجی چیز رہتی ہے تو پھر وہ نجس ہو جائے تو وہ اس طرح پاک نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود آگے بیان کر رہے ہیں وَلَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْسَامِ الْخَارِجَةِ عَنْهُ، اس طرح پاک نہیں ہوتے جو اس میں خارجی اجسام پائے جاتے ہیں، یعنی اس کے اندرون کا حصہ شمار نہیں ہوتے۔ غذا اس میں جاتی ہے، آنکھ میں سرما جاتا ہے، تو یہ خارجی اجسام ہوتے ہیں، تو جو اس میں خارجی اجسام پائے جاتے ہیں اس طریقے سے یعنی عین نجاست کے زائل ہونے سے وہ پاک نہیں ہوتے۔ یعنی دانتوں کے اندر خون آتا ہے، اگر وہ ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، تو دانت بھی چونکہ اندر کا حصہ شمار ہوتے وہ بھی پاک ہو جائیں گے، لیکن کھانا وہ پاک نہیں ہوگا، اس کو پھر دھونا پڑے گا، کلی کرنی پڑے گی۔ طعام جیسے کھانا ہوتا ہے، والکحل سرما ہوتا ہے جو آنکھ میں ڈالا گیا ہو، تو وہ بھی پاک نہیں ہوتے عین نجاست کے زائل ہونے سے۔ اما الرطوبۃ الحادثۃ فیہ کالریق والدمع فبحکمہ، اچھا وہ رطوبت تری جو انہی کے اندر پیدا ہوتی ہے، آب دہن، ریق میں نہ آب دہن تھوک، والدمع آنسو جو آنکھ کے اندر پیدا ہوتا ہے، فبحکمہ یہ بھی باطن کے حکم میں ہے، جب ان میں مثلا نجاست وغیرہ عین نجس زائل ہو جائے تو یہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس جو مطہریت ہے اس کا جو ہے نا دلیل کیا ہے، تو فرماتے ہیں جناب علی عین نجاست کا باطن سے زائل ہو جانا اس پر دلیلیں موجود ہیں۔ ایک تو موثق عمار صحاباتی ہے، سئل ابو عبداللہ عن رجل یسیل من انفہ الدم، ایک انسان کے ناک سے خون بہتا ہے، نکسیر آتی ہے، حل علیہ ان یغسل باطنہ یعنی جوف الانف، قال علیہ السلام انما علیہ ان یغسل ما ظہر منہ، آیا اس پر واجب ہے کہ ناک کے اندرونی طرف کو بھی دھوئے؟ فرمایا اس کے ظہری حصے کو دھونا اس پر واجب ہے، اس کا معنی یہ کہ اندرونی حصے کو دھونا واجب نہیں ہے۔ عبد الحمید کی خبر ہے، عبد الحمید ابن ابی دیلم، اس کا بیان ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام رجل یشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبی من بصاقہ قال لیس بشیء، ایک شخص شراب پیتا ہے، اس نے تھوک پھینکی اور وہ میرے کپڑے پر پڑ گئی،
فرمایا لیس بشیء، اس کی تھوک نجس نہیں ہوتی۔ شراب نجس ہے، لیکن جب اس کے منہ کے اندر شراب موجود نہ ہو، ویسے وہ تھوک موجود ہو، اگرچہ اس نے اپنے منہ کو نہ دھویا ہو اندر کی طرف سے، تب بھی وہ کیا ہے، جب تھوک رہ جائے گی تو وہ پاک ہوگی۔ تو یہ دلیلیں ہیں کہ عین نجاست بھی اگر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ کلی کے ذریعے منہ کے اندر غذا کو پاک کرنے کا حکم، وَطُهْرُ مَا يَتَخَلَّفُ فِي الْفَمِ مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ بِالْمَضْمَضَةِ مَرَّتَيْنِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الْعَدَدِ وَمَرَّةً فِي غَيْرِ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں منہ کے اندر، فی الفم منہ کے اندر، من بقایا طعام جو کھانے کے بقیہ سے رہ جاتے ہیں، ونحوہ اور جو چیزیں خارجی شمار ہوتی ہیں اس کے اندر اٹک جاتی ہیں، بالمزمزت ما یتخلف جو باقی بچ جاتی ہیں، منہ کے اندر جو کھانے وغیرہ کی چیزیں باقی بچ جاتی ہیں ان کا پاک ہونا بالمزمزت، وہ کلی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور کسی طریقے سے وہ پاک نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ فقط وہ کلی کے ذریعے کیا ہو سکتے ہیں، پاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن کتنی مرتبہ کلی جناب؟ مرتین علی ما اختارہ المصنف من العدد، مصنف نے جو نظریہ اختیار کیا ہے اس کے مطابق عدد جو ہے 2 مرتبہ کلی اس کو کرنی پڑے گی۔ مصنف کے نزدیک 2 مرتبہ کلی کرنی پڑے گی، یعنی منہ میں پانی ڈال کر بیر پھینکے 2 مرتبہ جب کرے گا تو پھر جا کے وہ پاک ہوگا، کیونکہ مصنف کے نزدیک نجاست غیر بولی میں 2 مرتبہ دھونا لازم ہے۔ وَمَرَّةً فِي غَيْرِ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ، اور شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے جو نظریہ اختیار کیا تھا اس کے مطابق بول والی نجاست کے علاوہ میں 1 مرتبہ دھونا کافی ہے، 1 مرتبہ کلی کرنا کافی ہے۔ تو یہ ہیں جناب علی مطہرات کے احکام جو یہاں تک ختم ہو گئے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہو گیا کہ جناب علی یہ جو مطہرات ہیں اکثر وہ روایات اہل بیت میں آئی ہیں۔ ایک چیز اور بھی یہاں پر تذکراً عرض کروں کہ یہ جو حیوانات ہوتے ہیں جیسا کہ جناب علی گھروں میں جو پالے جاتے ہیں، اچھا یہ جو حیوانات ہوتے ہیں ان کے بدن کے اوپر اگر نجاست لگ جائے تو ان کو بھی پانی سے پاک کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ توضیحات المسائل میں بھی آیا ہوا ہے کہ اگر حیوان کے بدن سے عین نجاست زائل ہو جاتی ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی عام البلوہ مسئلہ ہے، یعنی اکثر پیش آنے والا مسئلہ ہے، اور اس کو بھی توضیحات المسائل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک ہماری بحث جو شرح الامم میں تھی جناب علی وہ پہنچ چکی ہے کہ ہم نے طہارت کے مفہوم کو بیان کیا تھا، اور اس کے بعد پانی کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ذکر ہوا تھا، اور اس میں آب مطلق اور آب کثیر اور آب قلیل اور آب مضاف وغیرہ کے احکامات بیان ہوئے تھے۔ جس بحث میں زیادہ تفصیل تھی وہ تھی جناب علی کنویں سے پانی نکالنے کی مقداریں، اور اس میں جو اہم مسئلہ تھا وہ تراوح کا بھی تھا، اور نجاسات کی تمام اقسام بیان ہوئی، ان کی دلیلیں بھی، اور اب مطہرات اور ان کی دلیلیں اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہیں۔ تو یہاں پر جناب علی اس بات کو ہم اختتام کرنا چاہتے ہیں تیمناً، یا مثلاً ایک تذکر کے طور پر چند ایک جو کتب ہیں جو شرح الامہ کے ساتھ مفید ہیں ان کے نام گنوا دیتے ہیں۔ ایک تو ہے زبدہ فقہیہ، یہ جناب علی ہمارے لبنانی عالم ہیں سید محمد حسن ترہینی عاملی، یہ چھپی ہے جناب علی، بہت زیادہ مشہور ہے حوزات علمیہ میں اور مفید ہے جناب علی، 10 جلدوں میں ہے تقریباً۔ اور ایک ہے جناب علی کتاب النضید فی شرح روضۃ الشہید، تقریباً 40-50 جلدوں تک پہنچی ہے، فارسی زبان میں ہے،
وہ بھی اس کے متعلقہ کتابوں میں سے نہایت مفید اور اہم ہے۔ ایک کتاب جسے جناب علی نہایت ہی شہرت ملی وہ تھے جناب علی کون سے عالم تھے جناب؟ محقق شیخ قدرت اللہ وجدانی فخر، ان کی جواہر فخریہ 15-16 جلدوں میں ہے اور بڑی منقح جناب علی ہے۔ انہوں نے 20-30 مرتبہ اس کتاب کو پڑھایا تھا اور ایک ایک ضمیر اور ایک ایک جنالی اس کے راز سے بھی گویا واقف تھے، ان کی عبارتوں کے اسرار سے واقف تھے جناب علی۔ تو وہ عربی زبان میں ہے۔ شرح الامہ 2 جلدوں میں ایک ہوتی تھی پرانے دور میں، خطی تو نہیں کہہ سکتے اس کو، سنگی طبع حجری کہہ سکتے ہیں، خط عبد الرحیم سے تھی جناب علی، اس میں بہت زیادہ حواشی ہیں، جو لوگ پرانے خط کو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی اس کی طرف استفادہ کریں۔ اور ایک شرح ہے مناہج سویہ، فاضل ہندی کے نام سے مشہور ہے، اصل میں وہ اصفہانی عالم تھے، ہندوستان آئے تھے تو ان کا نام مشہور ہو گیا فاضل ہندی کے نام سے۔ تو مناہج سویہ ابھی شاید تازہ چھپی نہیں ہوگی، تو خطی نسخوں میں وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، ایک بہت زیادہ مشہور ہوئی چیز طبع کلانتر، سید محمد کلانتر نجفی تھے، انہوں نے 10 جلدوں میں شرح الامہ کو چھاپا تھا، مفید طریقے سے حاشیے وغیرہ لگائے تھے۔ اور ایک ہے فارسی زبان میں سید محمد جواد ذہنی تہرانی کی شرح ہے مباحث فقہیہ فی شرح روضہ بہیہ، 30 جلدوں میں تھی، ضمیر وغیرہ بہت اچھی لوٹائی ہیں اور بہت ہی بہتر انداز میں لکھی ہے، مشہور ہے علماء میں۔ اچھا جی، یہ تو وہ شروحات اور وہ متعلقہ چیزیں ہیں جو مشہور ہیں اس کے حوالے سے۔ دور حاضر میں روضہ بہیہ کے نام سے جو اس کی جدید طبع آئی ہے مجمع الفکر الاسلامی سے، وہ بھی بہت مفید ہے۔ اردو زبان میں طہارت کے لحاظ سے جناب علی چاند کتابیں جو مفید ہیں، ایک تو اردو ترجمہ شرح الامہ کا تھا جناب علی، اسیر جاڑوی صاحب نے کیا تھا، 1980 میں وہ چھپا تھا جناب علی، کافی سال گزر گئے ہیں، وہ اس کی پرانی طبع کچھ موجود ہے۔ اور اس کے بعد اردو زبان میں کام آیا جناب علی علامہ موسیٰ بیگ نجفی صاحب جامعۃ المنتظر لاہور میں ہوتے تھے، اردو شرح الامہ کے عنوان سے، وہ بھی باب طہارت میں تھا اور یہ ان کی کتاب 2006 میں مکمل ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے۔ اور حاشیہ نقویہ سید فیاض حسین نقوی جامع علمیہ کراچی میں ہوتے ہیں، یہ بھی 2018 میں مکمل ہوئی ہے، ان کی کتاب چھپی ہے۔ اور اس کی تاریخ تکمیل جو اس کے آخری صفحہ پر لکھی ہوئی ہے وہ میرے خیال میں 2009 بتائی گئی ہے یا اس طرح جناب علی 2009۔ تو یہ بھی اس کا مطلب ہے کافی سالوں سے انہوں نے مکمل کر لی تھی، لیکن کافی سال اس کو چھپنے میں بھی لگ گئے۔ 2000 انہوں نے جو آخری اس کو کیا ہے چیک وہ 2017 میں ہے، لیکن 2009 میں انہوں نے تکمیل کر لی تھی، تو تقریباً 8-10 سال ان کو بھی چھاپنے میں لگ گئے۔ اور ایک شرح جو مشہور ہے اردو زبان میں ترجمہ اور تحقیق وغیرہ اس میں بھی پائی جاتی، جودت و تحقیق فی شرح روضۃ شہید، یہ تقریباً 50 جلدوں میں ہے اور مختلف ابحاث پر مشتمل ہے۔